محبت ایک ایسا لفظ، ایک جذبہ جو صدیوں سے ہے نا انسان کے ساتھ ہے، اور اس پر فلسفیوں نے سوچا، شاعروں نے لکھا، اور ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا۔ بالکل۔ تو آج ہم وقت میں تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں، 11ویں صدی عیسوی، الاندلس، اور وہاں کے ایک بہت ہی کیا کہیں گے زبردست عالم ابن حزم، ان کی ایک مشہور کتاب ہے طوق الحمامہ۔ جی، طوق الحمامہ فی الالفۃ والالاف۔ ہاں، تو اس کتاب سے نا کچھ خاص باتیں آج ہم دیکھیں گے۔ ابن حزم نے خود جو دیکھا، جو سنا، جو محسوس کیا، اس کی روشنی میں جی، مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ بھئی ان کی نظر میں محبت اصل میں ہے کیا چیز، شروع کیسے ہوتی ہے، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ بالکل، اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ وہ دور کیسا تھا۔ 11ویں صدی کا الاندلس یعنی مسلم اسپین، وہ علم و فن کا، تہذیب کا ایک بڑا مرکز تھا، قرطبہ جیسے شہر۔ ابن حزم خود بھی نا وہ صرف کوئی فقیہ یا تاریخ دان نہیں تھے، وہ شاعر تھے، بڑے حساس، انسان کی نفسیات کو خوب سمجھتے تھے۔ اچھا۔ تو یہ کتاب طوق الحمامہ یہ کوئی خشک علمی بحث نہیں ہے، اس میں ان کے ذاتی تجربے ہیں، لوگوں کی کہانیاں ہیں، شعر ہیں، اور محبت پر ان کی گہری سوچ ہے۔ یعنی ایک طرح کی ذاتی ڈائری اور فلسفہ ملا جلا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ یہ ہمیں اس زمانے کے لوگوں کے احساسات، ان کے رہن سہن اور محبت کے بارے میں ان کے خیالات کی ایک زندہ تصویر دکھاتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو پھر آئیے کتاب کے اندر چلتے ہیں۔ ابن حزم محبت جیسی پیچیدہ چیز کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ کوئی تعریف دی ہے انہوں نے؟ وہ ایک باب ہے نا، الحب ماہیت فی الکلام۔ جی، وہ شروع میں ہی یہ مان لیتے ہیں کہ محبت کی کوئی ایک مکمل جامع تعریف کرنا یہ تقریباً ناممکن ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں اس کے معنی اتنے گہرے ہیں، اتنے لطیف ہیں کہ لفظوں میں نہیں آ سکتے، لیکن وہ فوراً یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ محبت کوئی مذہب کے خلاف چیز نہیں ہے۔ یہ اہم نکتہ ہے، اس زمانے میں شاید ایسا سمجھا جاتا ہو کہ یہ ایک فطری انسانی جذبہ ہے، پاکیزہ محبت میں کوئی برائی نہیں۔ وہ تو مثالیں دیتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی، خلفائے راشدین کا بھی ذکر کرتے ہیں، ائمہ کا، اور اندلس کے مشہور حکمرانوں کا۔ کون کون؟ جیسے عبد الرحمن الناصر، ان کے بیٹے الحکم المستنصر، ہشام المؤید، پھر وہ المنصور کے بیٹے تھے المظفر بن ابی عامر۔ وہ کہتے ہیں یہ سب بھی اس جذبے سے واقف تھے۔ تو محبت بذات خود بری نہیں، یہ فطرت کا حصہ ہے۔ یعنی وہ اسے ایک حقیقت مان رہے ہیں، معاشرتی پابندیوں سے ہٹ کر۔ لیکن پھر اس کی اصل کیا ہے؟ مطلب یہ ہوتی کیوں ہے؟ کوئی خاص نظریہ ہے ان کا؟ جی، یہاں وہ ایک بہت ہی آپ کہیں بنیادی اور منفرد بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الحب اتصال بین اجزاء النفوس المقسومۃ فی الخلیقہ۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ محبت دراصل ان روحوں کے حصوں کے درمیان ایک ملاپ ہے جو عالم تخلیق میں، یعنی جب روحیں بنی تب ایک دوسرے سے بچھڑ گئی تھیں۔ ہیں؟ روحیں بچھڑ گئی تھیں؟ طرح ہیں جن میں پہلے سے جان پہچان تھی وہ دنیا میں بھی مل جاتی ہیں، مانوس ہو جاتی ہیں، اور جن میں نہیں تھی وہ یہاں بھی الگ رہتی ہیں۔ اوہ، تو محبت کا تعلق روحوں کے اس پرانے تعلق سے ہے؟ ابن حزم کے نزدیک بالکل، یہ صرف جسمانی خوبصورتی یا اچھے اخلاق کی بات نہیں ہے، یہ اس سے بہت گہری چیز ہے۔ روح کی سطح پر ایک کشش، ایک کھنچاؤ، وہ اسے عشق بھی کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے رشتے، دوستی وغیرہ ان سے الگ؟ ہاں، وہ کہتے ہیں باقی سب تعلقات کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، رشتہ داری ہے، دوستی ہے، کوئی کام ہے، لیکن عشق کی وجہ وہ بس یہی روحوں کا ازلی ملاپ ہے۔ وہ مقناطیس اور لوہے کی مثال بھی دیتے ہیں مقناطیس اور لوہا، وہ کیسے؟ کہ جیسے مقناطیس صرف لوہے کو کھینچتا ہے، کسی اور دھات کو نہیں، اسی طرح ایک روح وہ اپنی ہی ہم مزاج، اپنی ہی موافق روح کی طرف کھینچتی ہے۔ سبحان اللہ، روحوں کا ازلی اتصال، یہ تو محبت کو بالکل ہی ایک الگ روحانی سطح پر لے جاتا ہے۔ یعنی ہم کسی کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ اچھا ہے، بلکہ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ ہماری روحیں پہلے سے جڑی ہوئی تھیں۔ جی، یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ ابن حزم کے نظریے کا آپ کہہ لیں مرکز ہے۔ محبت پھر صرف ایک جذبہ نہیں رہتی، یہ ایک روحانی ضرورت، ایک طرح سے تقدیر کا حصہ بن جاتی ہے۔ واہ، اس کا مطلب ہے محبت کوئی حادثہ نہیں بلکہ مقدر ہے۔
ان کے نظریے کے مطابق تو یہی لگتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ پھر محبت کے شروع ہونے کے مختلف طریقوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو آئیے پھر اسی طرف چلتے ہیں۔ اگر محبت روحوں کا ملاپ ہے تو دنیا میں یہ ملاپ یا اس کی پہچان یہ شروع کیسے ہوتی ہے؟ ابن حزم نے اپنے زمانے میں لوگوں کو دیکھا ہوگا محبت میں پڑتے ہوئے، کیا طریقے بتاتے ہیں وہ؟ سنا ہے کچھ تو بڑے حیران کن ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے، اور کچھ طریقے تو واقعی ایسے ہیں جو آج ہمیں بہت عجیب لگیں۔ مثلا ایک پورا باب ہے، باب من احب فی النوم۔ محب فی النوم یعنی خواب میں محبت؟ جی، ان لوگوں کا ذکر جو خواب میں عاشق ہوئے۔ اس میں وہ اپنے ایک دوست عمار بن زیاد ان کی کہانی سناتے ہیں۔ خواب میں عاشقی، یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ ذرا بتائیں اس بارے میں۔ ابن حزم لکھتے ہیں کہ ان کے دوست عمار نے خواب میں ایک بہت ہی حسین لڑکی دیکھی اور بس نیند میں ہی اس پر عاشق ہو گئے۔ نیند میں ہی؟ جی، جب آنکھ کھلی تو اس لڑکی کی محبت دل پر ایسے چھائی ہوئی تھی کہ بس شدید بے چینی، غم، پریشانی، دن رات اسی کا خیال، کھانا پینا چھوٹ گیا۔ لیکن وہ لڑکی تھی کون؟ جانتے تھے اسے؟ یہی تو بات ہے، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، اصل میں ہے بھی یا نہیں، بس ایک خواب کی صورت تھی اور یہ اس کے اسیر ہو گئے۔ ابن حزم خود حیران ہے کہ کیسے ایک وہم، ایک غیر حقیقی صورت بھی انسان پر اتنا گہرا اثر کر سکتی ہے۔ یہ تو واقعی یقین نہیں آتا، صرف خواب کی بنیاد پر اتنی شدید محبت۔ اور کیا طریقے ہیں؟ ایک اور دلچسپ طریقہ جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ ہے باب من احب بالوصف۔ بالوصف یعنی صرف تعریف سن کر؟ جی، کسی کو دیکھے بغیر صرف اس کی خوبیاں، اس کے اوصاف یا شاید آواز سن کر محبت ہو جانا۔ وہ کہتے ہیں ایسا اکثر ان عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا جو بہت پردے میں رہتی تھیں، نامحرموں سے ملنا جلنا نہیں ہوتا تھا۔ اچھا؟ وہ کسی مرد کی بہادری کے قصے سنتی یا اس کی سخاوت کے، علم کے، یا کوئی اچھا شعر پڑھتا ہو، اس کی آواز اچھی ہو، تو بس غائبانہ طور پر ہی اس پر فدا ہو جاتی۔ یہ بھی کچھ کم عجیب نہیں، مطلب صرف سنی سنائی باتوں پر دل آ جانا۔ اس کی بھی کوئی مثال ہے؟ جی، وہ ابو عامر محمد بن ابی عامر جو بعد میں المنصور کہلائے، ان کا اور ایک دوسرے رئیس کا واقعہ سناتے ہیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں بڑی بری بری باتیں سن رکھی تھیں، ملے نہیں تھے لیکن ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اچھا، بغیر ملے نفرت؟ جی، لیکن پھر حالات ایسے بنے کہ ان کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو چند ہی ملاقاتوں میں وہ ساری نفرت، وہ بدگمانی سب ختم، اور اس کی جگہ گہری دوستی اور محبت نے لے لی۔ کمال ہے، یعنی پہلے سنی سنائی باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ بالکل۔ ابن حزم اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ غائبانہ محبت یا نفرت جو ہوتی ہے یہ ملنے کے بعد بالکل الٹ بھی سکتی ہے۔ تو گویا محبت خواب میں بھی ہو سکتی ہے، اور صرف کسی کی شہرت سن کر بھی۔ یہ تو واقعی غیر معمولی راستے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ وہ اس چیز پر بھی بات کرتے ہیں جسے ہم آج کل کہتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ، پہلی نظر کی محبت۔ یہ تو بہت عام سا خیال ہے۔ بالکل، اس پر بھی انہوں نے توجہ دی ہے۔ ایک باب ہے باب من احبا من نظرت واحدہ، یعنی ان کا ذکر جو ایک نظر میں عاشق ہوئے۔ اچھا، اس کی بھی قسمیں ہیں؟ ہاں، وہ دو قسمیں بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی بالکل اجنبی کو دیکھا، نام پتہ کچھ نہیں معلوم، بس ایک نظر پڑی اور دل دے بیٹھے۔ دوسری قسم یہ کہ کسی کو جانتے تو تھے یا نام سنا تھا، پر جب پہلی بار آمنا سامنا ہوا تو فوراً محبت ہو گئی۔ پہلی قسم کی کوئی مثال کسی اجنبی سے ایک نظر میں؟ اس میں وہ قرطبہ کے ایک مشہور شاعر تھے الرمادی، یوسف بن ہارون نام تھا ان کا واقعہ بتاتے ہیں۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ وہ ایک دن قرطبہ میں کسی پل سے گزر رہے تھے، وہاں ایک نامعلوم بہت ہی خوبصورت عورت پر نظر پڑی، بس وہ اسے دیکھتے ہی دیوانے ہو گئے، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ہیں؟ پیچھے چل پڑے؟ جی، نام تک نہیں معلوم تھا، نہ یہ پتا کہ کہاں جا رہی ہے، بس ایک نظر نے انہیں اسیر بنا دیا۔ تو ابن حزم اس طرح کی فوری شدید محبت کے واقعات بتاتے تو ہیں، لیکن وہ اس کی گہرائی اور پائیداری پر تھوڑا شک بھی ظاہر کرتے ہیں۔ شک؟ مطلب وہ اسے زیادہ معتبر نہیں سمجھتے؟ جی، ان کا خیال تھا کہ جو محبت جتنی تیزی سے بھڑکتی ہے وہ اتنی ہی تیزی سے ٹھنڈی بھی پڑ سکتی ہے۔
وہ کہتے ہیں اسراہ فناءن اسراہ نموون، یعنی جو جلدی شروع وہ جلدی ختم. کچھ ایسا ہی. ان کے نزدیک صرف ایک نظر سے جو تعلق بنے وہ شاید سطحی ہو، اس میں روح کی وہ گہری مطابقت نہ ہو جو ان کے نزدیک اصل چیز ہے. یعنی ابن حزم کے نزدیک جو بجلی کی طرح چمکے وہ شاید گہرے تعلق کی بنیاد نہ بنے. یہ تو آج کل کے انسٹا لو کی دنیا میں ایک بڑا دلچسپ نقطہ نظر ہے. تو پھر اس کے مقابلے میں وہ کس قسم کی محبت کو زیادہ پائیدار اور حقیقی سمجھتے تھے؟ وہ اس محبت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہے، لمبے میل جول کے بعد، جان پہچان کے بعد. اس کے لیے بھی الگ باب ہے، بابو من لا يحب الا مع المطاولہ. مع المطاولہ یعنی طویل مدت کے ساتھ. جی، ان کا ذکر جو طویل مدت کے بغیر محبت نہیں کرتے. ان کے خیال میں یہ جو آہستہ آہستہ بڑھنے والی محبت ہے نا، یہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے اور دیر تک چلتی ہے. اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں وہ؟ کیوں یہ بہتر ہے؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ دیکھیں، جب دو لوگ لمبا عرصہ ساتھ گزارتے ہیں، ایک دوسرے کی عادتیں، خیالات، شخصیت سب کچھ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. ہاں، گہرائی سے جان جاتے ہیں. بالکل. تو ان کے بیچ جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ صرف ظاہری شکل یا پہلی ملاقات کے تاثر پر نہیں ہوتی، وہ وقت کی، تجربے کی کسوٹی پر پرکھی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. یہ جو آہستہ آہستہ تعلق بڑھتا ہے نا، یہ روح کی اصل مناسبت کو، وہ جو ہم آہنگی ہے، اسے ظاہر ہونے کا موقع دیتا ہے. وہ جو ظاہری پردے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. تو یہ ان کے وہ روحوں کے اتصال والے نظریے سے جڑ جاتا ہے پھر؟ جی بالکل، یہ اسی نظریے کے مطابق ہے. یہ گویا روح کے اس ازلی تعلق کو دریافت کرنے کا ایک عمل ہے، نہ کہ بس ایک لمحے کا جھماکا. اور لگتا ہے کہ ابن حزم خود بھی اسی قسم کی محبت کو زیادہ پسند کرتے تھے، جو پکی ہو، آزمائی ہوئی ہو. یہ بات تو سمجھ آتی ہے، گہری جڑیں پکڑنے میں وقت تو لگتا ہے. اچھا، ابن حزم یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت انسان کی پسند ناپسند بدل دیتی ہے. مطلب کسی ایک خاص چیز سے محبت ہو جائے تو باقی سب پھیکا لگنے لگتا ہے. بالکل، اس پر بھی ایک باب ہے، باب من احب صفتن لم یستحسن بعدها غیرہا مما یخالفہا. لمبا عنوان ہے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ یعنی اس شخص کا ذکر جو کسی ایک صفت سے محبت کرنے لگے تو پھر اس کے مخالف صفات اسے کبھی اچھی نہیں لگتی. اس میں وہ اپنا ذاتی تجربہ بھی بتاتے ہیں. اچھا، کیا تجربہ تھا ان کا؟ وہ لکھتے ہیں کہ جوانی میں انہیں کنیز سے محبت ہوئی تھی جس کے بال سنہرے تھے. سنہرے بال؟ جی، تو بس اس کے بعد سے انہیں ہمیشہ سنہرے بال ہی پسند رہے. کالی زلفوں والی عورتیں انہیں کبھی اچھی نہیں لگیں. یہ پسند اتنی پکی ہو گئی کہ عمر بھر رہی. کمال ہے. وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اندلس کے جو بنو امیہ کے حکمران تھے نا، ان میں سے بھی اکثر کو سنہرے بال زیادہ پسند تھے. شاید ان کے پرکھوں کے علاقے، شام وغیرہ، اس کا اثر ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ محبت صرف دل کا معاملہ نہیں، یہ آپ کے حسن کے معیار کو، آپ کی ذاتی پسند کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہے. اس کے اثرات بڑے گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں. یہ تو واقعی کمال ہے. یعنی محبت صرف جذبہ نہیں، یہ آپ کے دیکھنے کا زاویہ تک بدل دیتی ہے. اچھا، تو ہم نے دیکھا کہ محبت روحوں کا اتصال ہے. یہ خواب میں، غائبانہ طور پر، پہلی نظر میں یا وقت کے ساتھ شروع ہو سکتی ہے. لیکن جب یہ ہو جائے، جب یہ دل میں گھر کر لے، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ پتہ کیسے چلتا ہے؟ ابن حزم اس کی کیا نشانیاں بتاتے ہیں؟ کیا محبت چھپ سکتی ہے؟ ابن حزم نے اس موضوع پر بھی ایک بہت ہی تفصیلی اور دلچسپ باب لکھا ہے. باب علامات الحب، یعنی محبت کی نشانیاں. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ محبت ایسا جذبہ ہے نا کہ لاکھ چھپاؤ کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو ہی جاتا ہے. انہوں نے تو بے شمار نشانیاں گنوائی ہیں جو عاشق کے رویے سے، باتوں سے، انداز سے، یہاں تک کہ جسمانی حالت سے بھی پتہ چل جاتی ہیں. کچھ خاص نشانیاں بتائیں گی جو بہت واضح ہوں؟ یقیناً کچھ بہت نمایاں ہیں. پہلی چیز تو نظر ہے. عاشق کی نظر ہر وقت اپنے محبوب کو ڈھونڈتی ہے. اچھا، جب محبوب سامنے ہو تو بس ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہے گا، نظریں ہٹائے گا ہی نہیں. اور اگر محبوب اچانک سامنے آ جائے نا، یا نظر مل جائے، تو عاشق پر ایک عجیب سی گھبراہٹ، ایک پریشانی یا جیسے رعب ستاری ہو جاتا ہے. نظریں بتا دیتی ہیں. اور رویے میں یہ کہ عاشق اپنے محبوب کی ہر بات سنے گا، مانے گا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. اس کے قریب رہنا چاہے گا ہر وقت،
اسے دور نہیں رہنا چاہے گا۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ نشانی، محبت انسان کی پکی عادتیں بدل دیتی ہے۔ عادتیں بدل دیتی ہیں؟ کیسے؟ ابن حزم مثالیں دیتے ہیں کہ کنجوس آدمی محبت میں پڑ کر سخی ہو جاتا ہے، واہ! بزدل ہے تو بہادر بن جائے گا، غصے والا ہے تو نرم ہو جائے گا، جاہل ہے تو تہذیب سیکھ لے گا، بد مزاج ہے تو خوش اخلاق ہو جائے گا۔ یہ تو پوری شخصیت ہی بدل گئی۔ کوئی جذباتی یا جسمانی علامات بھی ہیں؟ جی بالکل ہیں۔ عاشق اپنے محبوب کا نام سنے یا کوئی اس کا ذکر کرے تو بہت خوش ہوتا ہے، پر ایک بے چینی سی بھی محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی محبوب کی برائی کرے تو سخت غصہ آتا ہے۔ پھر بے خوابی، راتوں کو نیند نہ آنا، یہ بہت عام علامت ہے۔ بلا وجہ رونا، آہیں بھرنا، محبوب کی جدائی میں اداس رہنا، یہ سب بھی نشانیاں ہیں۔ جسمانی تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں، جیسے فکر اور غم سے چہرہ زرد پڑ جانا یا جسم کمزور ہو جانا۔ یہ سب نشانیاں تو سمجھ آتی ہیں، لیکن سنا ہے وہ ایک الٹی سی نشانی بھی بتاتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک بہت دلچسپ مشاہدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی عاشق اور محبوب آپس میں بلا وجہ بہت جھگڑتے ہیں۔ جھگڑتے ہیں؟ محبت میں؟ جی، ایک دوسرے کو تانے دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر روٹھ جانا، بظاہر بہت ناراض ہونا، لیکن یہ جھگڑا، یہ ناراضگی اصلی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پھر کیا ہوتی ہے؟ یہ یا تو دکھاوا ہوتی ہے یا بس وقتی ہوتی ہے، اور جلدی پہلے سے بھی زیادہ محبت اور صلح صفائی ہو جاتی ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں یہ ظاہری جھگڑا اصل میں ان کے تعلق کی مضبوطی کی نشانی ہے، ایک دوسرے پر ان کے مان کی، ان کے حق کی علامت ہے۔ واہ، یہ تو انسانی نفسیات کی بڑی گہری سمجھ ہے۔ لڑائی میں بھی محبت کی پہچان۔ تو یہ ساری نشانیاں مل کر کیا تصویر بناتی ہیں؟ یہ سب مل کر یہی دکھاتی ہیں کہ محبت کوئی معمولی جذبہ نہیں ہے، یہ ایک بہت طاقتور قوت ہے جو انسان کے پورے وجود پر چھا جاتی ہے۔ پورے وجود پر؟ جی، اس کے سوچنے کا انداز، اس کے احساسات، اس کا رویہ، اس کی پسند ناپسند، یہاں تک کہ اس کی جسمانی حالت، سب کچھ بدل دیتی ہے۔ ابن حزم المریہ شہر کا ایک واقعہ سناتے ہیں کیا واقعہ؟ کہ وہ ایک طبیب کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک آدمی کچھ دور آ کر بیٹھ گیا۔ اس طبیب نے اسے دیکھتے ہی کہا، مجھے پتا چل گیا کہ یہ عاشق ہے، حالانکہ بظاہر اس میں کوئی بری بات نظر نہیں آتی۔ یعنی نشانیاں اتنی واضح ہوتی ہیں؟ جی، کہ سمجھدار آدمی پہچان لیتا ہے، چاہے عاشق کتنا ہی چھپائے۔ ابن حزم آگے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب عاشقوں کو راز رکھنا ہو تو وہ کیسے اشاروں سے بات کرتے ہیں، آنکھ سے، بھووں سے، یا باتوں میں ایسے لفظ استعمال کر کے جن کا اصل مطلب صرف وہی سمجھتے ہیں۔ اس پر انہوں نے آگے اور بھی لکھا ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل تصویر کشی ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ ہم نے ابن حزم کے حوالے سے دیکھا کہ محبت ان کے نزدیک روحوں کا ایک ازلی گہرا تعلق ہے، صرف ظاہری چیزوں پر نہیں۔ جی، اس کی شروعات بھی بڑے عجیب طریقوں سے ہو سکتی ہے، خواب سے، یا صرف سن کر، یا پہلی نظر میں، یا پھر وقت کے ساتھ۔ بالکل۔ اور جب یہ محبت دل میں آ جاتی ہے تو اس کی بہت سی طاقتور نشانیاں ہوتی ہیں جو عاشق کے ظاہر و باطن، اس کی شخصیت، سب کو بدل دیتی ہیں۔ یہ 11ویں صدی کے الاندلس سے انسانی جذبات کا ایک زبردست مطالعہ ہے۔ یقیناً۔ اور اس کتاب کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ صرف خشک فلسفہ نہیں ہے۔ ابن حزم نے اپنے ذاتی تجربات، لوگوں کی سچی کہانیاں، شاعری اور انسانی نفسیات کا گہرا مشاہدہ، سب کچھ اس میں جمع کر دیا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف محبت کی تھیوری نہیں، یہ جیتی جاگتی زندگیوں اور احساسات کا عکس ہے۔ یہ کتاب ہمیں نہ صرف محبت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، بلکہ 11ویں صدی کے الاندلس کے معاشرے کو، وہاں کے رسم و رواج کو، انسانی تعلقات کو بھی سمجھاتی ہے۔ یعنی ایک تاریخی دستاویز بھی ہے اور انسانی جذبات کا تجزیہ بھی۔ بالکل۔ واقعی ان چند باتوں سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ ابن حزم نے کتنی گہرائی سے، کتنی باریک بینی سے انسانی دل کو اور اس کے جذبات کو پڑھا ہے۔ توق الحمامہ واقعی ایک شاہکار ہے۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے، ابن حزم کا جو بنیادی نظریہ ہے نا محبت کا، کہ روحیں پہلے سے ملی ہوئی ہیں، ازلی ملاپ۔ ہاں، وہ روحوں کی اتصال والی بات۔ جی، یہ خیال آج ہمیں کیسا لگتا ہے؟ کیا یہ قسمت پر اندھا یقین ہے، یا بہت زیادہ رومانتیت ہے، یا پھر اس میں واقعی کوئی گہری نفسیاتی یا روحانی سچائی چھپی ہے؟ یہ سوال تو ہے۔ یہ سوال ہمیں اپنی زندگی کے تعلقات پر
دوستیوں پر وہ جو کشش محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا ہمیں بھی کبھی اپنی پسند ناپسند میں ابن حزم کی بیان کی ہوئی وہ روحوں کے پر اسرار کھنچاؤں کی کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ اس پر سوچنا یقیناً دلچسپ ہوگا۔ بالکل، ایک گہرا سوال چھوڑا ہے آپ نے غور و فکر کے لیے۔